السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی ملک کا بادشاہ تھا، اس کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس کے ایک دوست نے بادشاہ کو تحفے کے طور پر اعلیٰ نسل کے 2 باز بھیجے۔ بادشاہ کو تحفہ بہت پسند آیا کیونکہ اس نے ایسے باز زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ اس نے اپنے محل میں موجود پرندوں کے سب سے اچھے ٹرینر کو بلایا اور باز اس کے حوالے کر دیے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ اور اچھی نسل کے باز ہیں جو اب تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ اب تو ان کو ٹرین کر، ان پر محنت کر اور ان کو شکار کے گر سکھا اور ان کو ایک ماہر شکاری بنا دے۔ اپنی پوری زندگی کا نچوڑ ان کو سکھا دے۔ ٹرینر نے باز لے لیے اور ان کی ٹریننگ شروع کر دی۔ 3 مہینے کے بعد وہ بادشاہ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا۔ وہ تھوڑا پریشان تھا اور اس نے بڑی ہی عجیب بات کی۔ بادشاہ سلامت، ان بازوں کی نسل تو واقعی بہت اعلیٰ اور نایاب ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک باز تو بہت اچھا ہے، بہت پھرتیلا ہے اور بہت لڑاکا ہے۔ جو سکھائے سیکھتا ہے، جو سمجھائے سمجھتا ہے۔ اس کی میں نے زبردست ٹریننگ کی اور وہ ایک ماہر شکاری بن چکا ہے، لیکن مسئلہ دوسرے باز میں ہے۔ وہ تو اڑتا ہی نہیں، اس کو میں کیا سکھا سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا، کوشش کرو، کوئی طریقہ آزماؤ۔ ٹرینر نے کہا، میں نے سب طریقے آزما لیے، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا، یہ باز مجھے بہت پسند ہیں، ان کو ہر صورت میں ٹرین کرنا ہی کرنا ہے۔ پوری سلطنت میں اعلان کر دو، ہر جگہ جاؤ اور کوئی ایسا آدمی ڈھونڈو جو پرندوں کی بولی سمجھتا ہو، ان کے مسئلے کو سمجھتا ہو، جو اس سے پوچھے سمجھے اس کو مسئلہ کیا ہے۔ دوسرا بھی تو تیرا ہی بھائی ہے، تیری ہی نسل کا ہے۔ ٹرینر نے ایسا ہی کیا۔ وہ پوری سلطنت میں گھوما، آخر اس نے ایک آدمی ڈھونڈ لیا۔ وہ اسے لے کر آیا اور کہا، اس باز کو دیکھو، یہ سارا دن بیٹھا رہتا ہے اور اڑتا ہی نہیں۔ میں نے پوری کوشش کر لی، ہر طریقہ آزما لیا، لیکن میں اسے اڑا نہیں سکا۔ تم دیکھو اس کو کیا مسئلہ ہے۔ وہ آدمی اس کے پاس گیا، اسے دیکھا اور کہا، میں اسے اڑا دوں گا۔ اگلے دن بادشاہ دیکھنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ وہ باز ہوا میں اڑ رہا تھا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ معجزہ آخر ہوا کیسے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے کیسے کیا؟ اس آدمی نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ جس شاخ پر یہ بیٹھا ہوا تھا، بس میں نے اس شاخ کو کاٹ دیا تو یہ اپنے آپ اڑنے لگا۔ نتیجہ، ہم میں سے اکثر لوگ اس باز کی طرح ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی شاخ پر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ شاخ انہیں اڑنے نہیں دیتی، انہیں روکتی ہے، ان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ اس شاخ کو کاٹ دو جو پاؤں کی زنجیر بنی ہو۔